چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم حق بات کی گواہی دیں گے، ہم سچ بات کی گواہی دیں گے، ہم وفادار کے ساتھ ہوں گے، ہم امانت دار کے ساتھ ہوں گے، ہم ایماندار کے ساتھ ہوں گے، ہم غلط کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے، لیکن ووٹ ضرور دیں گے، ہر حال میں دیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کریں گے تاکہ اللہ کی ہماری کوئی گرفت نہ ہو۔ جو کینڈیڈیٹ اس پوزیشن کا ہوگا ہم اسے ووٹ دیں گے۔ کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے، وہ ووٹ ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں آپ ضرور بھی ضرور ووٹ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، موجودہ وقت میں الیکشن کے موضوع پر علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا، مقررین حضرات کا بیان کرنا، ہر مساجد سے گفتگو کرنا اور ہر اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اس پر بے باکی سے اپنی بات رکھنا بہت ہی خوش آئند اور مبارک عمل ہے۔ تمام علماء کرام، تمام مفتیان اعظام، تمام مقررین کرام بہت مبارک بات کے قابل ہیں، جنہوں نے حالات کا صحیح طور پر اندازہ کیا اور ان کا ساتھ دینے کا پورا مکمل عزم کیا اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے کسی طرح کی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی۔ میرے محترم، اب تک جن حضرات نے الیکشن کے موضوع پر، ووٹ کی اہمیت پر اور ووٹ کی شرعی حیثیت پر بیان نہیں کیے ہوں، لوگوں کی رہنمائی نہیں کیے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ کھل کر کے میدان عمل کے اندر آئیں، گاؤں جا کر کے فرد سے ملاقات کریں اور اصلاح معاشرہ کے نام پر جو پروگرام منعقد ہوتا ہے اس میں ووٹ کی اہمیت پر ضرور بھی ضرور روشنی ڈالیں، اس میں ووٹ کی شرعی حیثیت کو ضرور بھی ضرور بتائیں اور اس میں بتائیں کہ ہمارے لیے کون سی حکومت خطرے کا باعث ہے اور ہمارے لیے کون سی حکومت حوصلہ افزائی کا باعث ہے، ہمارا کون ساتھ دے گا اور ہماری کون مخالفت کرے گا، ہمارے لیے کیا حق ہے اور ہمارے لیے کیا غلط ہے، ہمارے لیے کون بہتر ہے اور ہمارے لیے کون برا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع پر کھل کر کے بولیں، سب کے سامنے بولیں، مساجد کے منبر سے بولیں، مکتب سے بولیں، خانقاہوں سے بولیں اور جہاں کہیں بھی ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے جلسے سے بولیں، پروگرام سے بولیں، لٹریچر میں لکھ کر کے بیان کریں، سوشل نیٹ ورک پر بولیں، واٹس ایپ پر اسٹوری لگا کر کے بولیں، جس کو جتنی جب جہاں طاقت ہو وہ ضرور بھی ضرور اس بات پر کھل کر کے اپنی گفتگو کریں۔ آپ خوب اچھی طرح سے جان لیں کہ ووٹ کی اسلام میں 4 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ شہادت ہے یعنی گواہی ہے، ووٹ دینا وکالت ہے، ووٹ دینا سفارش ہے، ووٹ دینا امانت ہے، اور ان چاروں چیزیں شریعت کے نزدیک واجب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ادا کرنا اس پر ثواب ہے اور اس کو بلا کسی عذر کے چھوڑ دینا گناہ ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ووٹ دینا شرعی طور پر شہادت ہے، پھر اگلا مسئلہ خود نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ شہادت دینے کا، گواہی دینے کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ شہادت دینے کا پیسہ لینا، شہادت دینے کا روپیہ لینا، گواہی دینے کا پیسہ لینا یہ رشوت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ چنانچہ ووٹ پیسے لے کر کے دینا یہ حرام ہے، ووٹ پیسے لے کر کے دینا یہ ناجائز ہے، ووٹ پیسے لے کر کے دینا یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، ووٹ پیسے لے کر کے دینا یہ میرے محترم زہر حلال ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک چیز اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ رشوت کا گناہ الگ ہے اور جھوٹی شہادت دینے کا گناہ الگ ہے، اور دنیاوی بھی اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ آپ جس کینڈیڈیٹ سے پیسہ لیے ہیں اور پیسہ لے کر کے ووٹ دیے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ اپنے گھر سے تھوڑی پیسہ دے گا، وہ کینڈیڈیٹ اپنی زمین بیچ کر تھوڑی پیسہ دے گا، وہ کینڈیڈیٹ اپنا مکان بیچ کر کے تھوڑی پیسہ دے گا، وہ کینڈیڈیٹ اپنے بینک بیلنس خالی کر کے تھوڑی پیسہ دے گا۔ وہ آپ کے جو حقوق ان سے وابستہ ہیں، وہ آپ کو جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کے عوض وہ آپ کے لیے صحیح تعلیم کا انتظام نہیں
نہیں کرے گا, وہ آپ کے لیے اسکول نہیں بنائے گا, وہ آپ کے لیے اچھے روڈ راستے کا انتظام نہیں کرے گا, وہ آپ کے لیے صحیح علاج کا انتظام نہیں کرے گا, وہ آپ کے لیے ہسپتال کا, ڈاکٹروں کا, دوا کا انتظام نہیں کرے گا. اور آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی منہ بھی نہیں ہے کہ جا کر کے اپنے نیتا سے, اپنے سانسد سے, اپنے ودھائک سے اور اپنے چیئرمین سے, یا آپ نے جس کو انتخاب کیا ہے, جس کو ووٹ دیا ہے پیسے لے کر کے, اس سے جا کر کے آپ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو جتیا کر کے, لتیا کر کے مار بھگائے گا, کیونکہ آپ آلریڈی پہلے اس سے پیسہ لے چکے ہیں. آپ کس منہ سے جائیں گے اس سے اسپتال کا مطالبہ کرنے, کس منہ سے جائیں گے اس سے بجلی کا مطالبہ کرنے, کس منہ سے جائیں گے اس سے روڈ راستے کا مطالبہ کرنے, کس منہ سے جائیں گے آپ دوا اور علاج و معالجہ کا انتظام کرنے, کس منہ سے جائیں گے آپ اپنے حق کو لینے کے لیے, کیونکہ آپ آلریڈی پہلے بیمانی کر چکے ہیں, آپ آلریڈی پہلے رشوت لے چکے ہیں, آپ پہلے پیسہ لے چکے ہیں, آپ خود کو بیچ چکے ہیں, آپ اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں, آپ بے دام غلام بن چکے ہیں, کیونکہ آپ نے پیسے لے کر کے ووٹ کیا ہے. لہذا چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم حق بات کی گواہی دیں گے, ہم سچ بات کی گواہی دیں گے, ہم وفادار کے ساتھ ہوں گے, ہم امانت دار کے ساتھ ہوں گے, ہم ایماندار کے ساتھ ہوں گے, ہم غلط کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے. ووٹ یہ امانت ہے, اس کو ہم اس کے سپرد کریں گے جو ہمارے حقوق کو ہم تک دلوا سکے, جو ہمارے لیے ملی کام کروا سکے, جو ہمارے لیے رفاہی کام کروا سکے, جو ہمارے لیے اقتصادی کام کروا سکے, جو ہماری بات کو ایوان بالا میں رکھ سکے, جو ہماری آواز کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھا سکے, جس کے اندر تعلیم ہو, جس کے اندر بے باکی ہو, جس کے اندر جرت ہو, جس کے اندر طاقت ہو, جس کے اندر قوت ہو, جو بے باکی سے اپنی بات کو پارلیمنٹ کے اندر رکھ سکتا ہو, جو بے باکی سے آپ کی بات کو, آپ کے حقوق کو دلوا سکتا ہو, جو آپ کے لیے حق کی آواز بن سکتا ہو, جو آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لڑا سکتا ہو, جو آپ کے شانہ بشانہ قدم بقدم ملا کر کے کھڑا سکتا ہو, جو آپ کے ہر دکھ مصیبت میں آپ کا ساتھ ہو, جو آپ کا ہر وقت مددگار ثابت ہو, جب آپ کو ضرورت پڑے, دن ہو رات ہو صبح شام ہو, آپ کے لیے وہ حاضر خدمت ہو, آپ کی بات کو سنے سمجھے اور آپ کی معاونت کرے اور آپ کے ساتھ قدم بقدم ملا کر کے کھڑے ہو. جو کینڈیڈیٹ اس پوزیشن کا ہوگا ہم اسے ووٹ دیں گے. نہیں کہ ہمارا کوئی بھائی ہے, ہمارا کوئی چچا ہے, ہمارا کوئی خالو ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, ہمارے کوئی ذات کا ہے, ہمارے کوئی مسلک کا ہے تو ہم جا کر کے اس کو ووٹ دے دیں گے. نہیں, یہ تعصب ہے, یہ غلط ہے. ہم حق کا ساتھ دیں گے, چاہے حق پر میرے محترم بزرگوں دوستو کوئی بھی ہو, ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ فرقہ پرست طاقت کو ہم شکست دیں. ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اتنا ہی کریں گے, باقی اللہ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جس وقت شریعت کی تبدیلی کی جا رہی تھی, جس وقت اللہ کے گھر کو مسمار کیا جا رہا تھا, جس وقت قانون شریعت کو بدلا جا رہا تھا, جس وقت ہم پر ہماری زمینیں تنگ کی جا رہی تھی, جس وقت مسلمانوں کو داڑھی رکھنا جرم ہو گیا تھا, جس وقت ہم اپنے شاعر کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے تھے, جس وقت ہم کو ٹوپی کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر ہمیں ستایا جاتا تھا, جس وقت ہمارے دکان اور مکان کو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا, جس وقت ہم پر ہر قسم کے ظلم روا تھے, کیا اس وقت ہم نے الیکشن کے ذریعے جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی قوت ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت ووٹ ہے, اس وقت ہم نے حق کا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا, ایماندار کا ساتھ دیا, یا ہم نے روپیہ لے کر کے, پیسے لے کر کے, رشوت لے کر کے ناجائز کا ساتھ دیا, ناحق کا ساتھ دیا, غلط کا ساتھ دیا, جھوٹی گواہی دی, رشوت لے کر کے گواہی دی اور امانت کو اس کے ناحق کے سپرد کیا, یہ اللہ ہم سے کل قیامت کے ہم سے سوال کرے گا اور اس بات کا ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ذرا آپ سوچیں, سوشل نیٹ ورک پر واقعہ خوب مشہور ہوتا ہے کہ ایک ودھائک یا سانسد جاتا ہے گاؤں کے اندر, دیہات کے اندر, اور ہزار روپے تقسیم کر کے ووٹ دینے کی اپیل کرتا ہے. ایک بوڑھا دیہاتی آدمی کہتا ہے کہ ہمیں 1000 روپیہ نہیں چاہیے, ہمیں ایک گدھا چاہیے. جب ودھائک سانسد جاتا ہے گدھا خریدنے کے لیے, گدھے کی قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں 40,000, وہ ودھائک واپس آتا ہے, کہتا ہے کہ ہم تم کو گدھا نہیں دے سکتے, تم 1000 روپیہ لے لو کیونکہ گدھا بہت مہنگا ہے, 40,000 کا ہے. وہ دیہاتی کہتا ہے کہ ہماری قیمت تمہارے نزدیک ایک گدھے سے کم ہے, ایک گدھے کی قیمت 40,000 ہے اور ہماری قیمت تم 1000 روپے لگا رہے ہو. تو قربان جائے میرے محترم, اس دیہاتی سے سیکھیں. ہم نے اپنے ضمیر کو محض ایک بوتل دارو میں, 2 بوٹی مرغے چکن اور بریانی میں, پلاؤ اور گوشت میں اور مٹھائی میں اور ایک رومال میں, گمچھے میں, صابن میں, تولیے میں, سینیٹائزر میں اور نہ جانے جھاڑو میں اور نہ جانے کس چیز میں اپنے آپ کو بیچ دیا.
اور غلامی اختیار کر لی, اپنے ضمیر کو بیچ دیا, اپنے ایمان کو بیچ دیا, اپنے دھرم کو بیچ دیا, اپنے مذہب کو بیچ دیا, شریعت کے صدر کر لیا, اور محض ایک ٹوپی پہ ایک گنجی پہن کر کے ہم نے اپنے ووٹ کو دے دیا, اور اتنا قیمتی ووٹ جو ہمارا تھا اس سے ہم نے کسی نااہل کے سپرد کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں آپ کی سخت گرفت ہوگی. لہذا آپ خوب اچھی طرح جان لے کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی قوت ہے, وہ ووٹ ہے. آپ جہاں بھی ہوں آپ ضرور ووٹ دیں. آپ کو ہوائی جہاز کا سفر کرنا پڑے, آپ کے لیے ممکن ہو آپ آ کر کے ہوائی جہاز کا سفر کریں اور آ کر کے ووٹ دیں. ٹرین کا سفر کرنا پڑے, وقت اور تاریخ پہلے متعین ہو چکی ہے, آپ آئیں اور آ کر کے ووٹ دیں. بس کا سفر کرنا پڑے, مدرسے کے اندر ہو چھٹی لے کر کے آئیں, آپ کام کر رہے ہو تو آپ چھٹی لے کر کے آئیں, آپ نوکری پہ ہو, جاب پہ ہو, جہاں کہیں بھی ہو, وقت کی ضرورت کو سمجھیں, حالات کی نزاکت کو سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, اور آپ الیکشن کے دن ووٹ نہیں دیے اور پھر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے, آپ خون کے آنسو روئیں, پھر آپ کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگوں, دوستو, جب دو کینڈیڈیٹ آپ کے پاس موجود ہو, دونوں بدماش ہو, دونوں بےایمان ہو, دونوں غدار ہو, دونوں میں سے کوئی حل نہ ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مصیبتیں آ جائیں تو جو بڑی مصیبت ہے اس کو چھوڑ دو, چھوٹی مصیبت, ہلکی مصیبت کو تم اختیار کر لو. چنانچہ جو ان دو کینڈیڈیٹ میں سے زیادہ برا ہوگا, زیادہ گنہگار ہوگا, زیادہ غدار ہوگا, زیادہ بے ایمان ہوگا, اس کو چھوڑ کر کے جو سے کم ہوگا ہم اس کا انتخاب کریں گے, لیکن ووٹ ضرور دیں گے, ہر حال میں دیں گے. اور اس کے لیے ہم صرف خود ہی نہیں دیں گے بلکہ اپنے سے ماتحت جتنے لوگ ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اعزاء ہیں, اقربا ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, اپنے گاؤں کے لوگ ہیں, ان سب کو متحد کر کے فرقہ پرست طاقت کو شکست دینے کے لیے ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑے ہم کریں گے. اور اس کے مقابلے میں جس پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا, جو نکل رہا ہوگا, جو جیت رہا ہوگا, جس کے جیتنے کی امید ہوگی, جس کے جیتنے کی پوزیشن ہوگی, انشاءاللہ ہم اس کو جتائیں گے, لیکن فرقہ پرست طاقت کو ہم کبھی نہیں جتائیں گے. اللہ کی مرضی ہے کہ آگے کیا ہوگا, لیکن ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کریں گے تاکہ اللہ کی ہماری کوئی گرفت نہ ہو.